الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت 27 الذین those who ینقضون break نقدہ جو ہے نا وہ توڑنے کے لیے آتا ہے. واو نون اب آپ آگے پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ پلولر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شروع میں یا ہے, اینڈ پہ واو نون ہے, بیچ میں جو روٹ ہے نا اس کا جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا پلے, پلینگ, ول پلے, تو بیسیکلی اس کا جو ورڈ ہے وہ پلے ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر نقضہ جو اس کا ہے نا بیسک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا. عہد اللہ, دا کووننٹ آف اللہ. عہد شاید اردو میں بھی آپ سنتے ہوں, وعدہ, اللہ کا وعدہ. ٹھیک ہے, وہ توڑ ڈالتے ہیں. اچھا, پیچھے جو آ رہا ہے نا فاسقین پہ ہم نے ختم کیا تھا نا, تو یعنی کہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے, یعنی ایسی مثالوں سے. اور گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے, یعنی حدوں کو کراس کرنے والا ہوتا ہے, لمٹس کراس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر لمٹس لگائی ہوئی ہیں نا, ان کو کراس کرتے ہیں یہ الفاسقین. اب انہیں فاسقین کی بات اس آیت میں آ رہی ہے. تو فرمایا کہ اللہ جینا یہ وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ. پہلی بات کیا ہے ان کی کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں. من بعدی فرام آفٹر میثاقہ ریٹیفیکیشن یعنی اس کو پکا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, ایک یعنی پوری کمٹمنٹ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کمٹمنٹ کو فلفل نہیں کرتے, توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ اینڈ دے کٹ. اس میں قطع کا لفظ ہے, قطع رحمی شاید اردو میں آپ نے سنا ہو. ٹھیک ہے, قاف تا عین. قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا, رحم کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے رشتہ دار خون کے رشتے ہوتے ہیں نا ان سے تعلق کاٹ لینا. ٹھیک ہے, یا اور واو نون اسی طرح جیسے آپ کو میں نے بتایا پلولر کے لیے آتا ہے, تھرڈ پرسن پلولر کے لیے. ٹھیک ہے, تو قطع یاد رکھنا ہے کہ قطع کر ڈالتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, بریک کرتے ہیں. یقطعون دے کٹ. ما امر اللہ وٹ اللہ ہیز آرڈرڈ. ٹھیک ہے, جو اللہ نے حکم دیا ہے ان احکامات کو توڑ دیتے ہیں یا ان کے خلاف کرتے ہیں, ان کو فلفل نہیں کرتے. بھی اٹ این یوصل ٹو بی جوائنڈ. وصلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا, وصال شاید سنا ہو کبھی. ٹھیک ہے, وصال ہم تب بھی کہتے ہیں جب کوئی فوت ہو رہا ہے نا, تب بھی کہتے ہیں وصال پا گئے. وصال پانے کا مطلب ہوتا ہے کہ روح جو ان سی ہے وہ واپس اسی جگہ پہ چلے گی جہاں سے آئی تھی. ٹھیک ہے, تو یوصلہ جوائن کرنا, جوڑنا. ویفسدون اینڈ دے سپریٹ کرپشن. ٹھیک ہے, اس میں بھی اسی طرح یا واو نون جو ہے وہ تھرڈ پرسن پلولر ہے, اور فا سین دال فساد, فسد. ٹھیک ہے, فساد کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ, خرابی. یہ پیچھے آپ منافقین کے لیے ہم نے پڑھا ہے شروع میں نا کہ ہپوکریٹس کی ایک ان کے اندر خصلت کیا ہے یا برائی کیا ہے ان کی, کہ وہ زمین میں بگاڑ کرتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر الفاسقین کے بارے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تیسری بات ان کی کیا ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا زمین کو اصلاح پہ پیدا کیا ہے, یعنی اس کی جو دی بیسٹ شیپ ہونی چاہیے تھی اور جو جس کو جیسا کچھ ہونا چاہیے تھا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرما دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں یعنی لوگ کیا کرتے ہیں اس میں کہ لمٹس کو کراس کرتے ہیں, اور جو چیز جہاں کے لیے نہیں ہوتی وہاں پہ لگاتے ہیں. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی اس وقت دنیا میں انسان کر رہا ہے, بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ زمین میں فساد کا باعث بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو فا سین دال آپ نے یاد رکھنا ہے. فساد یعنی اصلاح کے اگینسٹ کرنا, بگاڑ پیدا کر دینا. ٹھیک ہے, آپ اپنے سمندروں کا حال دیکھ لیں, ہواؤں کا حال دیکھ لیں, فضاؤں کا حال دیکھ لیں, یہ جو آپ
ڈفرینٹ ٹرمز اب لوگ یوز کرتے ہیں نا، یہ پولوشن ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے. تو وہ سب کچھ کیا ہے کہ وہ یعنی انسان نے فطرت میں ایسا بگاڑ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، فی الارض زمین میں فساد کرتے ہیں. یہاں جتنے بھی کیمیکلز ہیں جو آپ کی مشین یعنی مختلف پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں، اور اس میں جو بھی کیمیکلز، وہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان یہ ساری چیزیں اٹھا کے سمندروں میں پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو سمندری جانوروں کو بھی محفوظ نہیں رکھا انسانوں نے نا، اور زمین میں تو ہم جانتے ہی ہیں جو بھی بگاڑ اس نے پیدا کیا. الارض جو ہے وہ دا ارتھ، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں. الائی کا دوز ہم دے الخاسرون آر دا لوزرز، ٹھیک ہے. الائی کا بھی پہلے پڑھ لیا، ہم بھی پہلے آ چکے ہیں. اور اس میں الخاسرون جو ہے الف لام لگ گیا تو یعنی جو واضح طور پر لائک آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، الخاسرون میرے ذہن سے نکل گیا، معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے نا، یہ ذہن میں انگلش کا لفظ ہی نہیں آ رہا. خیر اچھا اب آئے گا تو پھر بتاؤں گی. اچھا خاسر جو ہے وہ یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے، ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک ایسا نقصان یا خسارہ ہے جس سے ان کی واپسی نہیں ہے. دنیا میں تو ہم کوئی نقصان ہوتا ہے نا ہمیں تو ہم پورا کر لیتے ہیں، مثلاً اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی لگی تو ٹھیک ہے پیسے لگتے ہیں، ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ہم خود اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو صلاحیت بھی لگتی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح انسان نقصان پورا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ پھر وہی اپنی پوزیشن اچیو کر لیتا ہے. لیکن جو آخرت میں خسارہ ملنے والا ہے نا ان فاسقین کو، وہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ واپسی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ ابھی جو اوپر والی آیات میں آپ پڑھ رہے تھے نا کہ وہاں پر ہم فیہا خالدون، چاہے جنتی ہیں جہنمی ہیں، سب نے وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اب جب وہاں پر ہی نعوذ باللہ رہنا ہے تو پھر وہاں پر ان کو کچھ دیا نہیں جائے گا کہ یہ اس نقصان کو پورا کر سکیں. تو اسی لیے یعنی خاسر کہا کہ ہمیشہ ایسے الخاسرون سب سے بڑے خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی جو بات کی کہ الفاسقین کون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو پکا وعدہ کیا تھا. اور وہ وعدے کیا ہیں، مفسرین نے اس کی مختلف طرح سے تفسیر کی ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت بھی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بجا لانے کے لیے کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے احکامات مانو، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسی طرح جن کاموں سے میں روکوں ان سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح بتایا ہے، وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ہمیں بتایا گیا. انبیاء آتے رہے اور انبیاء کے ذریعے ساری مخلوقات کو بتایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان اور جنوں کو خاص طور پر. اسی طرح یہاں پر وہ وعدہ بھی مراد ہے جو اہل کتاب سے لیا گیا، اور وہ توریت میں ہے. اور وہ کیا تھا کہ بلکہ توریت کے علاوہ بھی ہر نبی نے اپنے آنے والے نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے کا وعدہ لیا تھا، ٹھیک ہے. یعنی اب اہل کتاب سے توریت میں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب اگلا نبی آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشارت ہے ان کے کتابوں میں ملتی ہے، انجیل میں احمد کا نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جو نیا نبی آئے گا اس کی تصدیق کرنی ہے تم نے، اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، نہیں تو تمہارا اپنی کتاب پر بھی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک وعدہ وہ بھی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کرنے کے بعد لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے روحوں کو پیدا کیا گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا، اور یعنی قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے تھے ان کی روحوں کو پیدا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سامنے اٹھا کھڑا کیا، اور ان کو وہ چیونٹیوں کی شکلوں میں تھے. یعنی اس وقت تو ہم انسانی جسم دیے ہوئے نا، اس وقت ہمیں چیونٹیوں کے جسموں میں اٹھایا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اور فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس دن سب نے کہا تھا قالوا شہدنا، بلا شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. ہم جانتے تھے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور یہ وعدہ تھا جو روحوں سے لیا گیا تھا، ٹھیک ہے.
اس کے بعد روحوں کو بتایا گیا تھا کہ انہیں دنیا میں بھیجا جائے گا اور انہیں ایک جسم دیا جائے گا، لیکن اس وعدے کو نہ بھولنا کہ میں نے پیدا کیا اور تمہیں میری ہی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے میں ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ زمین میں اس طرح امتحان ہوں گے اور شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوگا، اور اسی طرح جو بھی اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے وہ بھی تمہارے دشمن ہوں گے، تو اس سے بچ کے رہنا اور اس کے حکموں کو نہ ماننا، ٹھیک ہے۔ یہ وعدہ بھی یہاں پر مراد ہے۔ تو اب جو فاسق ہیں نا، جو لمٹس کو کراس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ اللہ کی لگائی ہوئی حدوں کو پھلانگتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پکا کرنے کے بعد ہم سب کی روحوں نے اس وعدے کو پکا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی ایک ضمیر کی آواز لگا دی ہے کہ جب ہم مثال کے طور پر ہمیں مائیں صبح سے یا ماں باپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، جہاں ہم کوئی نماز چھوڑتے ہیں یا جہاں ہم کبھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں تو دل میں ایک خیال آتا ہے نا، سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، الا یہ کہ ہم اس کو سلا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، معاف کر دیں گے، یا یہ کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وعدہ جو ہے نا، یہ ہماری روحوں سے بھی لیا گیا ہے، ہمارے اندر بھی ان بلڈ کر دیا گیا ہے، تو اس وعدے کو یعنی پکا کر دیا گیا ہے ہمارے اندر، لیکن جو فاسق ہیں وہ ان کو توڑتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور پھر صلہ رحمی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں، رحم کے رشتوں کو نہیں ملاتے، یہاں پر ایک یہ بھی مطلب ہے، اور یہاں پھر وہ سارے احکامات جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا، جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔ اور رشتہ داری میں آپ یہ دیکھ لیں کہ قاطع رحم جو ہے اس کے لیے ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو رشتوں کو توڑنے سے بچنا چاہیے اور جس حد تک ہو سکے رشتہ داری کو نبھانا چاہیے۔ اور پھر تیسری بات جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتائی کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد مختلف طرح کا ہوتا ہے، کھیتوں کو برباد کر دینا، نسلوں کو برباد کرنا، یعنی لوگوں کو قتل کر دینا، مار دینا بغیر ناحق، یا اسی طرح پودوں میں بھی لوگ فساد کرتے ہیں اور جانوروں کو ہلاک کرنا بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ فساد کی مختلف اقسام ہیں جو ہم زمین میں دیکھتے ہیں۔ عام گھروں میں کیا فساد ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، یا میاں بیوی کے آپس میں لڑائی کرنا، یا اور گھروں میں اشیاء کو اٹھا کے پھینک دینا، یعنی غصہ آیا تو چیزوں پہ ہی اپنا غصہ نکال دینا، یہ سب بھی بگاڑ ہی ہے، فساد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ راستے سے چیزوں کو نہ ہٹانا، ان کو کہیں کی کہیں پھینک دینا، پانی ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ کے جو جن نعمتیں ہیں ان کو ضائع کرنا، پانی ہے بہہ رہا ہے اس کو نہ بند کرنا، ریسورسز ہیں ان کو ضائع کرنا، یہ سب کچھ بگاڑ کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ چھوٹا سا بھی جو بگاڑ ہے نا وہ آگے پھر بڑے بگاڑ کی طرف وہ لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو اصلاح پہ پیدا کیا نا، جیسے میں نے بھی بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک سسٹم چلایا ہے جس میں ہر چیز سرکل میں چل رہی ہے، کسی اس سرکل کی کسی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی اس کی جگہ سے ہلا دیا جائے نا تو کیا ہوتا ہے کہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ پڑھتے ہوں گے جو لائف سائیکلز ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں کے، ہے نا، تو اس میں کوئی ایک جانور، اس لائف سائیکل کا ایک جانور نکل جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی دوسرے جانور بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی بھی نسلیں معدوم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسان یہ کر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، جانوروں کو ہلاک کرتا ہے اور کھیتیاں تباہ کرتا ہے، تو یہ تیسری بات ہے ان کے لیے بتائی، تو یہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں رہنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کیف تکفرون، کیف تکفرون، ہاؤ یو ڈس بلیو، how you disbelieve باللہ، باللہ ان اللہ، in Allah وکنتم، وکنتم while you were، while you were امواتن، امواتن ڈیڈ، dead موت سے ہے، ٹھیک ہے، فاحیاکم، فأحیاکم then he gave you life، then he gave you life۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیفا کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا، باقی جو تکفرون ہے نا تو تا اور واو نون سیکنڈ پرسن پلولر کے لیے آتا ہے، تو کفر آ گیا بیچ میں، ٹھیک ہے، تو تم کفر کرتے ہو، یو ڈس بلیو باللہ اللہ کا، وکنتم، وا یہاں پر اور کا بھی ترجمہ ہوتا ہے اور حالانکہ ہوتا ہے، یعنی وائل، یعنی کہ
اس حال میں کہ تم تھے امواتن، موت سے یاد کر سکتے ہیں آپ اسے کہ مردہ تھے، ڈیڈ تھے، فاحیاکم تو اللہ نے تمہیں زندگی دی، حیات دی، زندہ کر دیا. ثم یمیتکم، ثم يميتكم then he will cause you to die. then he will cause you to die. ثم یحییکم، ثم يحييكم then he will give you life. then he will give you life. ثم الیہ ترجعون، ثم إليه ترجعون then to him you will be returned. then to him you will be returned. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں سوال کر رہے ہیں کہ پھر یہ تمام باتیں جو ہیں کہ تم سے وعدہ لیا گیا ہے، اس سے پختہ کیا گیا تھا، اور تم اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ کائنات میں بھی نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان پہچان جائے. ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے اندر ایک وعدہ ہے نا، اور ضمیر کی آواز ہے. اس کے علاوہ کائنات میں انسان غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے کرتے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم، اور تم دیکھتے نہیں کہ تم مردہ تھے، یعنی کہ پہلے جو ہے وہ موت تھی. یہاں پر زندگی جو ہماری سٹوری کیا ہے وہ بتائی گئی ہے ایک طرح سے، کہ پہلے ہم ڈیتھ کے سٹیج پر تھے. پہلی جو سٹیپ ہے نا، 4 سٹیپس یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. پہلے سٹیپ میں ہم مردہ تھے، فاحیاکم تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. ٹھیک ہے. ہماری جو روحیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیں اور اس کے بعد وہ عالم ارواح میں تھیں. پھر جب ہماری زندگی کا حکم ہوا تو زمین سے ہمیں جسم دیا گیا اور پھر اس میں روح پھونک دی گئی. فاحیاکم یہ سیکنڈ سٹیپ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. ثم یمیتکم، اب اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے وہ کہ ہمیں موت آئے گی. ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس بات کو ماننے سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بوڑھے ہوتے اور مرتے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر نہ بھی دیکھیں تو ہم جانتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کو مرنا ہی مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. اور پھر یہ کہ ہم اپنی ہی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم زندہ ہونے کے باوجود بھی بیمار بھی ہوتے ہیں. اس میں ہمارے سیلز جس طرح سے ہم اپنی توانائی میں ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ثم یمیتکم، یعنی یہ 3rd سٹیج ہے جو آگے ہے ہمارے، کہ ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، موت تو آنی ہی ہے 3rd سٹیج میں. اور ثم یحییکم، اب وہ جو موت آنی ہے اس کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جانی. 4تھ سٹیپ یہ ہے جو آنا ہی آنا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا. تو روحوں کو یعنی زمین سے جسموں کو اگایا جائے گا اور اس میں پھر اسی انسان کی روح اس میں پھونک دی جائے گی. ٹھیک ہے. ثم الیہ ترجعون، یہاں پر یہ کہہ کے ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہ جو زندگی جس سے اس وقت تم گزر رہے ہو نا، یہ جو 2nd سٹیپ ہے، اس میں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دوسری زندگی میں جا کے تمہیں مل جائے گا. جیسا تم کر رہے ہو ویسا ہی بدلہ وہاں پر مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ اس زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے کیا بتایا، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. قیامت والے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون جنت میں جائے کون جہنم میں؟ ثم الیہ ترجعون، کہ اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کریں گے، اسی کی طرف تمام انسان لوٹائے جائیں گے اور پھر وہ ہماری اس زندگی کا فیصلہ کر دیں گے. اور اس زندگی کا فیصلہ اس دنیا میں گزاری کی زندگی کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں پر ہمارے لیے بڑا یعنی کہ تھنکنگ پوائنٹ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر جو بھی ریسورسز ہمیں دیے گئے ہیں، رہنے کی جگہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں جو بھی انرجی ملی ہوئی ہے، لائف ملی ہوئی ہے، ایک ٹائم سپین ملا ہوا ہے کہ اب یہاں پر امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ کسی کو نہیں پتہ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن سب نے ہی مرنا ہے. تو وہ ٹائم، وہ ریسورسز، وہ جگہ جہاں پر آپ کو جگہ جہاں پر آپ کو سامان دیا گیا ہے، اب آپ نے وہ سب کچھ اس زندگی کے لیے نہیں لگا جانا. ٹھیک ہے. اصل میں سمجھایا جا رہا ہے کہ مومن جب یہ بات جان لیتا ہے وحی کے ذریعے کہ اس کو اس دنیا کی زندگی میں جا کر بدلہ ملنا ہے یا سزا ملنی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس دنیا میں اس دنیا کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دے، اور اس دنیا کو گزارتے ہوئے بھی نیت کیا ہے اسی دنیا کی رکھنی ہے. مثلا یہ کہ یہاں پر ہم نے اپنی ضرورتیں تو پوری کرنی ہے، سب کچھ ہی کرنا ہے، ماں باپ کا کہنا بھی ماننا ہے اور سب کچھ کرنا ہے، لیکن ماں باپ کا کہنا بھی جب آپ اللہ کے لیے مانیں گے تو اللہ کے ہاں اجر پائیں گے، اور اس زندگی میں اس اجر کا بدلہ کیا ہوگا، نعمتوں کی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے، صرف ایک ایگزامپل سے سمجھا رہی ہوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. 2 آیتیں ہوئی ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.